دریائے فرات۔ فرات کا نام قدیمی فارسی کے لفظ افراتو سے نکلا ہے، جو اوستان کے لفظ ہوپریتھوا کا ماخذ ہے۔ چند ماہرین کا کہنا ہے کہ فرات کرد زبان کا لفظ ہے۔ دریائے فرات تقریباً 2780 کلومیٹر 1730 میل طویل ہے۔ یہ دو شاخوں کا راہ مغربی فرات اور مشرقی فرات سے مل کر تشکیل پاتا ہے۔ دریائے فرات کھائیوں گھاٹیوں میں سے ہوتا ہوا جنوب مشرق شام سے عراق میں ابو کمال کے مقام پر داخل ہوتا ہے۔ جنوبی عراق کے شہر بصرہ کے شمال میں دریائے فرات دریائے دجلہ میں گرتے ہوئے شرط العرب نامی ڈیلٹا بناتا ہے اور دونوں دریا خلیج فارس میں گرتے ہیں۔ اس وسیع ڈیلٹا کے باعث یہ ایک بہت بڑے دلدلی علاقے کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث میں دریائے فرات سونے کے خزانے یا پہاڑ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ترکی میں دریائے فرات نے سونے کا پہاڑ ظاہر کر دیا ہے۔ مسلم دنیا میں دریائے فرات صرف ایک دریا ہی نہیں بلکہ اسے قریب قیامت کو ظاہر کرنے والی نشانیوں میں سے ایک بھی سمجھا جاتا ہے۔ دریائے فرات سے متعلق نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جن میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ قیامت کے قریب دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس میں سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا۔ 1500 سال سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ مشرقی ترکی سے نکلنے والا عظیم دریائے فرات جو ترکی، شام اور عراق سے گزرتا ہوا 2800 کلومیٹر کا طویل فاصلہ طے کر کے خلیج فارس میں شامل ہو جاتا ہے، کیا واقعی یہ خشک ہو سکتا ہے؟ خیال رہے کہ شام میں دریائے فرات پر تبقہ ڈیم 4 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ الرقہ میں داعش کے مرکز سے التبقہ ڈیم مغرب کی سمت میں 40 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ کیا ترکی میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہو گیا ہے؟ ترکی میں پچھلے کچھ عرصے سے سونے کے ذخائر دریافت ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ 22 نومبر 2021 کو ترک نیوز ایجنسی نے سونے کے ایک بڑے ذخیرے کی دریافت کی خبر دی جس میں 99 ٹن سونا ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا۔ اس کی مالیت 6 ارب ڈالر تک بنتی ہے جو کئی ممالک کے جی ڈی پی سے زیادہ ہے۔ سونے کا یہ ذخیرہ وسطی جنوب مغرب علاقے میں دریافت ہوا ہے۔ ترکی کی ایک کھاد بنانے والی کمپنی گبریڈا کے سربراہ فارٹن پیروز کے مطابق اس ذخیرے کی اگلے 2 سال تک کانکنی کی جائے گی جس کی پیداوار سے ترک معیشت کو بڑا سہارا ملے گا۔ اس سے پہلے ستمبر میں ترکی نے وزارت توانائی اور قدرتی وسائل نے کہا تھا کہ ترکی نے 38 ٹن سونے کے پیداوار کے ساتھ بڑا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور اگلے 5 سال میں سونے کے سالانہ پیداوار 100 ٹن تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کا ذکر ہونے لگا ہے کہ کہیں ترکی کو دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ تو نہیں مل گیا۔ دریائے فرات تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ ترکی میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہونے کی چاپیماگوئیوں میں شدت آنے کی وجہ سے اطلاعات بھی آئی ہیں کہ دریائے فرات پر ترکی اور شام کی جانب سے ڈیم کی تعمیر اور فیکٹریاں لگانے کا عمل جاری ہے جس کی وجہ سے دریا میں پانی کا اخراج دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 7 سال کے دوران دریائے فرات کے گزرگاہ کے مختلف حصوں میں اب تک 117 ملین ایکڑ فٹ تازہ پانی ضائع ہو چکا ہے جبکہ ترکی دریائے فرات کی خشک سالی کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اس سے بہت سے حلقے یہ گمان کر رہے ہیں کہ ترکی دریائے فرات کو خشک کرنا چاہتا ہے تاکہ وہاں سے سونے تلاش کیا جا سکے۔ اس سے 1500 سال پہل کی گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو جائے گی۔ دریائے فرات میں سونے کے پہاڑ سے متعلق احادیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دریائے فرات سونے کا پہاڑ برآمد نہ کرے گا۔ لوگ اس کی وجہ سے یعنی اس دولت کو حاصل کرنے اور اپنے قبضے میں لینے کے لیے جنگ اور قتل و قتال کریں گے۔ بس ان لوگوں میں 99% مارے جائیں گے اور ہر ایک شخص یہ کہے گا کہ شاید میں زندہ بچ جاؤں گا اور مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، یعنی ہر شخص کو اس توقع پر لڑے گا کہ شاید میں ہی کامیابی حاصل کر لوں اور اس دولت پر قبضہ جما لوں۔ چنانچہ 99% لوگ اس توقع میں اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔ دریائے فرات کے خشک ہونے اور اس میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہونے کی پیشن گوئیوں کے ظہور کے منتظر لوگ اس قدر بے چین ہیں کہ جب عراق میں
تیل دریافت ہوا تو وہ سونے کے پہاڑ کی پیشن گوئیوں کی اپنے الفاظ میں تشریح کرنے لگے۔ ان کے نزدیک چونکہ دنیا تیل کو کالا سونا بھی کہتی ہے، اس لیے سونے کے پہاڑ والی پیشن گوئی سے مراد یہی کالا سونا ہی ہے۔ اس کو بنیاد بناتے ہوئے کئی مذہبی اسکالرز نے امام مہدی کے ظہور کی پیشن گوئیاں بھی شروع کر دیں، جو خام خیالی ثابت ہو گئیں۔ اب بھی کئی اسلامی اسکالرز کا خیال ہے کہ 2023 میں رمضان المبارک میں دریائے فرات خشک ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ دریائے فرات کا خشک ہونا ہی ہر مجدون دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ کا ٹریلر پوائنٹ ہے۔ بہرحال یہ اندازہ ہے، چونکہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی۔ لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ دریائے فرات بہت تیزی کے ساتھ خشک ہو رہا ہے، اور آپ لوگ تو جانتے ہوں گے کہ اس کے بعد پھر کس چیز کا وعدہ ہے، اور وہ وعدہ صادق و مصدق صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو ہر حال میں پورا ہو کر رہے گا۔ بہرحال جو نہیں جانتے ان کے لیے یہ حدیث پیش کی گئی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس پر لڑائی ہوگی۔ ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ قریب ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے، لہٰذا جو شخص موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے۔ اب اس کی کیا صورت ہوگی وہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں کہ سونا ایک پہاڑ کی شکل میں نکلے گا اور لوگ اس کے حصول کے لیے باہم لڑیں گے، کیونکہ یہ ایک فتنہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے اس شخص کو اس وقت تک جو موجود اس کے لینے سے منع کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اس وقت موجود ہوں ان میں سے کچھ لوگ اس حدیث کی تعویل کر لیں، جیسا کہ فتنہ پر علماء سو کا حال سب جانتے ہیں، اور حدیث کو اس کی حقیقی معنی سے پھیر کر کوئی اور معنی مراد کر لیں تاکہ اپنے لیے خزانہ اکٹھا کر سکیں۔ بعض عرب محققین کا کہنا ہے کہ اس خزانے میں سے کچھ بھی لینا اس لیے ممنوع ہے کہ خاص طور پر اس خزانے میں سے کچھ حاصل کرنا آفات بلاؤں کے اثر کرنے کا موجب ہوگا، اور ایک طرح یہ بات قدرت الہی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نیز بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اس ممانعت کا سبب یہ ہے کہ وہ خزانہ مغصوب اور مکروہ مال کے حکم میں ہوگا، جیسا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ قارون کا مغصوب خزانہ ہو، لہٰذا اس خزانے سے فائدہ حاصل کرنا حرام ہوگا۔ ہم فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ جائے۔